صلاۃ المریض، ہم گزشتہ درس میں مسافر کی نماز اور جمع بین الصلاتین، نماز کیسے جمع کرنا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اب مریض کی نماز، کوئی شخص بیمار ہو، وہ نماز کو آ نہیں سکتا ہے یا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس سے کوئی عذر پیش ہو اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ لے، رائٹ سائڈ، رائٹ کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھ لے اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لے۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا، جیسے بہت سے اللہ محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے، بخار بہت زیادہ ہو یا اسی طرح کوئی اور درد تکلیف ہو جس کی وجہ سے انسان بیٹھ نہیں سکتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ لیٹ کر ہی نماز پڑھ سکتا ہے اشارے کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھے بواسیر کی شکایت تھی، بواسیر کی شکایت تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز کیوں کر پڑھوں، کیسے پڑھوں یعنی؟ تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنے دائیں پہلو پر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت۔ تو معلوم ہوا کہ چاہے کوئی بھی ایسی بیماری جس کی وجہ سے انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے اور بیٹھ کر پڑھنے کے سلسلے میں بہت سے لوگ کھڑے تو سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی سے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ہی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں گے، آپ رکوع نہیں کر سکتے ہیں تو رکوع بیٹھ کر کریں گے، سجدہ بیٹھ کر کریں گے چیئر پر، لیکن جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ اب کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو تو سیدھے لیٹ کر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور اگر وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے سر سے اشارہ کرے گا اور اپنے سجدے کو رکوع کی نسبت زیادہ نیچے کرے گا۔ اب بعض لوگ جو چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی اتنا ہی جھکتے ہیں، رکوع میں بھی اتنا ہی جھکتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، رکوع میں تھوڑا کم سر جھکانا چاہیے اور سجدے میں سر کو تھوڑا زیادہ جھکانا چاہیے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو قبلہ رخ ہو کر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے گا، اگر دائیں پہلو پر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہو تو سیدھا لیٹ کر اور پاؤں کو قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھے گا۔ اب پاؤں کو قبلے کی طرف کیسے؟ جیسے عام طور پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر جب اسٹریٹ چہرہ اپنا قبلے کی طرف کرتے ہیں تو آپ کے پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر آپ لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پیروں کو قبلے کی طرف کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسی حالت میں سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف آئے گا، چہرہ بھی قبلے کی طرف آئے گا، تو پیر قبلے کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ پیر قبلے کی طرف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کہیں بھی ایسی ممانعت نہیں، پیروں کو قبلے کی طرف کرنے کی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پیٹھ لگانا، قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یا قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف بیت الخلاء میں جب انسان ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے تو کھلے میدان میں جہاں آس پاس میں کوئی دیوار نہ ہو، کوئی درخت کے ذریعے سے آڑ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کھلے میدان میں پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہوتے وقت، حاجت سے فارغ ہوتے وقت وہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرے گا نہ چہرہ کرے گا۔ لیکن جو ٹوائلٹ بند ہو، دیوار کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو یا کہیں بھی اس طرح سے جہاں آڑ ہو، تو وہاں انسان قبلے کی طرف رخ اور پیٹھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے بہت سے گھر یا بہت سی ہوٹلیں یا بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر جب بناتے ہیں اس کو، اکثر مسلم لوگ تو اس بات کا خیال کرتے ہیں گھر بناتے وقت کے قبلے کی طرف وہ ڈائریکشن اس کا نہ ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات جگہ کی تنگی یا کسی اور بنا پر اس کا ڈائریکشن چینج کرنا پڑتا ہے تو اسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ قبلے کی طرف پیٹھ اور چہرہ اندر
ٹوائلٹ کے اندر ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھلے میدان میں ممانعت ہے۔ اور جو پیر اور قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی جو بات ہے عام حالات میں، اس کی کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس حالت میں جب بیمار ہو، جب وہ لیٹ کر پڑ رہا ہو، تو اسے قبلے کی طرف اس کے پیر کریں گے، اور جب اگر وہ کھڑے ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے اگرچہ کمزور ہے، لیکن جمہور کا مسلک اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اس سے قوی تر حدیث اس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ احادیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیمار آدمی سیدھا لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہو تو اس پر کوئی چیز فرض نہیں رہتی، یعنی پڑھ لے گا وہ۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بعض شافعی علماء کے نزدیک مریض کے لیے ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، واللہ عالم بالصواب۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کے انسان دوا وغیرہ اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو ٹیبلٹ لینے کے بعد غنودگی کا عالم ہو، نیند لگ جانے کا اندیشہ ہو، پھر کب اٹھے گا پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ دو نمازوں کو جمع کر لے تو یہ ممکن ہے، چونکہ وہ بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے اگر وہ گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ اتنا بیمار نہیں ہے کہ وہ مطلب مسجد کو آ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہماری مساجد میں چل رہا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں۔ چیئر پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ صف میں چیئر کہاں رکھیں گے؟ صف میں چیئر کہاں رکھیں گے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صف کے پیچھے دوسری صف میں چیئر رکھ کے پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیچھے والا سجدہ کرنے والا اعتراض کرتا ہے تو بولتے ہیں ہماری نماز خراب ہونا کیا؟ آپ کی تکلیف کی وجہ سے اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف میں ڈال دیں، پیچھے کی صف والے کو سجدہ کرنے نہیں آ رہا تو مجھے کیا پڑی، تم اور پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے والا وہ اور پیچھے ہٹ جائے، تو کتنے لوگ پیچھے کی صفیں خراب کرو گے آپ؟ تو یہاں اس بات کا خیال رہے کہ چیئر صف کے اندر رہے گی۔ اگر چھوٹی چیئر ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع اور سجدہ چیئر پر کر رہے ہیں، تو اگر آپ چیئر کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو جب رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں تو چیئر کو سامنے لے لیں، آپ چیئر کو سامنے لے لیں آپ سجدہ جب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ سجدہ ہی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں پیچھے والے کا سجدہ خراب کر رہے ہیں آپ؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے بعض لوگ اس قدر غلو کر بیٹھتے ہیں کہ صفوں کے درمیان صف بندی خراب ہو رہی ہے، بیچ میں چیئر رکھ دے رہے ہیں، ہمارے پیر سے پیر نہیں مل رہے ہیں۔ اب پھر وہ لوگ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اگر کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، صف کے آخر میں اینڈنگ میں اگر ہم رہیں گے تو ہماری ایک رکعت ہو جا رہی ہے، تب تک یہ صف مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، ہم صف سے بچھڑ جا رہے ہیں، ہم صف سے الگ ہو جا رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں دونوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور بالخصوص جو غلو سے کام لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صف کے اندر داخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے چیئر اپنے لے آیا ہے، آپ کی وہ صف میں شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ اللہ نے ہی خود اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ پیر سے پیر ملانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ کی نیت کے مطابق۔ اس کی بیماری اور اس کے عذر کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اس پر رحم کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ اس طرح کی ہٹ دھرمیاں مسجدوں میں چلا رہے ہیں، منمانی چلا رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اب ایک مسئلہ ہے گاڑی میں یا جہاز میں نماز، یعنی سفر میں ہیں آپ، اب نماز پڑھنا ہے آپ کو تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کھڑے ہو کر تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، فلائٹ میں ہو یا اسی طرح ٹرین میں ہو یا بس میں ہو یا کار میں ہو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر۔ لیکن اگر ایسا مشکل ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں جہاز میں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، الا ہے کہ تمہیں غرق ہو جانے کا اندیشہ ہو، گر جانے کا ڈر ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ عام طور پر جہاز سے مراد یہاں پر بوٹ ہے، کشتی مراد ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سمندر کی موجیں اس طرح آتی ہے کہ آدمی بیٹھ کر بھی اپنی جگہ پر سیدھے سے نہیں بیٹھ پاتا ہے، موجیں اس طرح ہلا دیتی ہیں کہ بیٹھی جگہ پر بھی وہ صحیح طریقے سے مطلب مطمئن اور بہترین انداز میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تو بہت ہی محال ہے۔ اسی طرح اگر فلائٹ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن عام طور پر اکثر فلائٹس میں نماز پڑھنے کا حصہ بنا ہوا نہیں رہتا ہے، الا یہ کہ سعودی ایئر لائنس جو ہے وہاں پر پچھلے حصے میں نماز کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کر بھی آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ میں اونٹ، جیسے اونٹنی پر آپ سوار تھے، آپ نے نماز پڑھی، سنت نماز ادا کی، آپ نے نماز، اب قبلہ رخ ڈائریکشن کیسے ہوگا جب گاڑی میں آپ ہوں گے؟ تو اگر اپنی خود کی گاڑی ہے تو آپ گاڑی روک کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ باہر بھی اتر کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی سٹیئرنگ نہیں ہے، کوئی اور چلا رہا ہے، بس ہے، ٹرین ہے، فلائٹ ہے، یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ چاہے جس طرف بھی جائے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی روایت ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ مطلب یہ سفر کے لیے حکم باقی رہ گیا، اب اس سفر میں جس طرف بھی رخ ہو وہ قبلہ رخ ہی شمار ہوگا، اگرچہ کہ اس کا ڈائریکشن مختلف انداز میں چینج ہوتا رہتا ہے، بس کبھی ایک سائڈ جاتی ہے، کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ، کبھی پھر جو ہے نا اس کو الٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ قبلے کے الٹی سمت میں بھی جا رہا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حکم دے دیا ہے ایسی صورت میں جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو اللہ ہی کی طرف رخ ہو کر نماز ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو؟ ان دونوں مسائل، بیمار اور گاڑی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں، پھر ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے میں یہاں پر روک رہا ہوں۔ آگے کا مسئلہ ہے سورج گرہن کی نماز، صلاۃ الکسوف، اور اسی طرح چاند گرہن کی نماز صلاۃ الخسوف۔ کوئی سوال ہے بیمار کی نماز اور گاڑی پر نماز سے متعلق؟ کوئی سوال ہو تو سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سفر میں نماز کا بولے تھے آپ، تو اس کے لیے بھی وضو اگر نہیں رہا تو وضو کا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ وضو تو کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتے تو وضو پھر ضروری تیمم ہے؟ کرنا ہے۔ وضو تو ضروری ہے، وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں مل رہا آپ کو تو تیمم کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے، لا صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، وضو کرنا ہی ہے۔ وضو کے لیے وضو نہیں کر سکتے، جیسے بیمار کا مسئلہ بھی ہے، بیمار کے لیے بھی وضو ضروری ہے، لیکن وہ بیمار اگر وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کو ڈر ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اب یہ ہاسپٹل ہے یا کوئی اور جگہ ہے XYZ، جیسے غیر مسلموں کی جگہ پہ ہے اور کوئی وہاں اپنا آدمی نہیں ہے اور قبلہ معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں کیسا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں قبلہ معلوم، ٹھیک ہے، آج کی دور میں قبلہ معلوم ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، فون میں آپ کو کئی ایسے ایپس آ گئے ہیں جو آپ کو قبلے کا ڈائریکشن بتا دیں گے۔ اچھا، ایپس کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ایپس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکشن انڈیا والوں کے لیے آسان ہے، ویسٹ سائڈ مغرب کی سمت میں قبلہ پڑتا ہے، ایگزیکٹ قبلے کی طرف مطلب کراس انداز سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، تو مغرب کی سمت ویسٹ سائڈ سورج کس طرف غروب ہو رہا ہے معلوم کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں اس طرف رخ کر کے۔ ہاں، لیکن اگر نہ معلوم ہو، پہلے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی، معلوم نہ ہونے کی بنا پر نہیں معلوم ہو رہا تب آپ پڑھ لیجئے جس طرف بھی، کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ لیکن اگر درمیان میں معلوم ہو گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آگے پیچھے سے کوئی دیکھ لیا، نماز میں آگے پیچھے سے کوئی بول دیا ارے آپ الٹا سائڈ پڑھ رہے ہیں بھائی، آپ قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے، تو نماز میں آپ کو پلٹ جانا ہے۔ برابر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نماز توڑنا نہیں ہے، نماز کی حالت میں ہی ڈائریکشن چینج کر لینا ہے۔ اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ مولانا ایک سوال ہے مولانا۔ ہے، آئیے۔ مولانا یہ جو آپ بولے ہیں صف میں پیر کو پیر ملا کر کھڑے ہونے کا، تو یہ فرض میں آئے گا مولانا یا سنت میں آئے گا؟ مطلب فرض میں میرے بھائی، سنت میں کیسا آئیں گا؟ اچھا، تو ابھی حکم فرض بول رہے ہیں، حکم، ہاں فرض، جی۔
تو اہل حدیث کی مسجد کو چھوڑ کے کون سی بھی مسجد میں ایسا پیر کو پیر لگا کے نہیں ٹھہرتے مولانا؟ کون سی تو وہ تو مسئلہ ہے، وہی تو مسئلہ، اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دیا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ویسے صف بندی کرو جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، اور صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو، اس سے شیطان بکری کے بچے کی انداز میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر تم اس طرح دور دور ٹھہرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دوری پیدا کر دے گا۔ ایسا یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہاں، اب ایک نیا مسئلہ آپ اٹھا سکتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اہل حدیث کے مسجدوں میں بھی ڈسٹینس سے پڑھ رہے نا مول صاحب، جی کورونا کی وجہ سے اہل حدیث کے مسجدوں میں بھی پیر سے پیر نہیں ملا رہے نا، دور دور ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، حرم میں بھی دور دور ٹھہر کے پڑھ۔ اب وہ اللہ ہدایت دے۔ ہاں، اب ملا رہے ہیں، یہاں پر تو اب عام ہو گیا نا، اب یہاں پر پیر سے پیر ملانا عام ہو گیا۔ اب مسجد میں بھی جماعت بنا کے اچھا ہی ٹائٹ ٹھہر رہے سب، لیکن یہ خاص طور پہ دوسرے مسجدوں میں ایک تو اتنی دور ٹھہرتے شروع سے ہوا، کورونا تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے، ابھی بھی ایسی ہے۔ وہ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے امام کی بات کو سر پر رکھا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو پیروں پر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ بس بہت مسئلے مسائل، نماز پڑھے تو بعض اوقات کراہیت محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے پیچھے، لیکن مجبوراً کبھی کبھی ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، یا بہرحال وہ ان کے پاس اپنے پاس ٹائم نہیں ہوا مسجد میں۔ کبھی عام طور پہ ان کے مسجدیں ہیں، اور زیادہ تر وہ بریلیوں کے مسجدیں، اکثر مارکیٹ میں گئے خود تو تب جاتا ہوں میں، جا کے دیکھ کے خاص طور پہ واپس آنا پڑتا مسجد میں سے، کیونکہ وہ مشرک اہل اعلان شرک کرنے والے ہیں وہ بریلیاں۔ بالکل بالکل، تو اس وجہ سے بعض اوقات جا کے واپس آ کے کبھی کبھی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینا پڑتا بعض اوقات۔ بعض جگہ تو میں دیکھا خبر بھی تھی وہاں پر، تو پھر وہاں سے واپس آیا۔ شہر میں بڑے بڑے مسجدیں ہیں، لیکن پورے خبرستانوں میں خبروں میں مسجدیں ہیں پورے باہر۔ اگر نماز پڑھیں گے، کل ایک صاحب بتا رہے تھے بریلویوں کا کیا ہے مول صاحب، وہ لوگ یا تو زمین کے اندر کی بات کرتے یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے، بیچ کی بات ہی نہیں کرتے، یا تو خبروں میں کی بات کرتے۔ ہاں وہی بال ٹکرے کوئی بولا تھا ان کے پاس کوئی بڑا اجتماع ہو رہا بول کے، کوئی جا کے بولے کرتے اس کو، وہ کون سے مسلک والے ہیں، اس کو مسلک اس کو بھی معلوم تھا، دیکھو وہ کون سے مسلک کے ہیں دیکھو بولا کر، تو انہیں بولا نہیں یہ تو یہ بریلی یا حنفی یہ لوگ ہے، ارے چھوڑ دے یہ لوگ سالے کرے تو اوپر کی بات کرتے، آسمان کے اوپر کی نہیں تو زمین کے نیچے کرتے، ان لوگ سے مسئلہ نہیں، اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے وہ۔ تو یہ ان کو بیٹھا ہوا ہے ذہنوں میں، تو یہ بریلی یہ لوگ ابھی سالے کافر ہوں گے، اسے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن حرکتیں ویسی ہے۔ تو بہرحال نماز کے لیے بڑا مہان نکلے کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کسی وقت پڑھ لیے مجبوری میں تو کیا ہے شیخ اس کا حکم؟ کیونکہ اکثر مجبوری، دیکھیے نماز کا جو مسئلہ ہے، فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اب بعض لوگ پرسوں ایک ایم کے کارپوریٹر صاحب ہے، انہوں نے کوئی حدیث اسکرین شاٹ لے کے بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب انہوں نے مجھ سے کھل کے سوال نہیں پوچھا تو میں نے بھی ان کو جواب اب تک نہیں دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ شرک کرنے والے نہیں تھے بھائی، قتل کرنے والے تھے، صحابہ کے قاتلین تھے، صحابہ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا، لیکن شرک نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث جو عام طور پہ دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھو نماز ہو جائے گی، فاسق و فاجر کا معاملہ اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اگر شراب پیتا ہے، وہ اگر گناہ کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ رشوت کھاتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو اس کا اپنی ذات سے تعلق ہے۔ لیکن شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ نماز کو خراب کر دینے والی چیز، بلکہ سارے اعمال کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ جی اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھ رہا، اللہ کی وحدانیت پر اس کو ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا آخری اسٹیج ہے، ان کا فرسٹ اسٹیج۔ اگر آپ الٹا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے پاس بھی قبر پرستی پائی جاتی ہے،
ان لوگوں کے پاس بھی ان کی خانخواہیں بنی ہوئی ہیں، ان خانخواہوں میں بڑی بڑی خبریں ہیں، وہاں جا کر یہ لوگ بھی مدد مانگتے ہیں، یہ لوگ بھی سر جھکاتے ہیں. ہم بریلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر پرست ہیں، یہ لوگ بھی تو خبر پرست ہیں. ان کے جو اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے شخص ہیں وہ اس کو ہی خانخواہ میں جانے کی پرمیشن ہے، ہر آدمی نہیں جاتا وہاں پہ خانخواہ میں. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھا رہے بھائی؟ آپ کس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو، نماز اتنا کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہے تو تم نماز کہیں کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ باتیں پیدا ہوں گی، پھر کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے اس کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. اور یہ بنیادی ایک عقیدہ ان لوگوں کا. اب دوسرے رہے وہ لوگ جو کھلم کھلا غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، وہاں طواف کرنا، وہاں پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سارے کام کرنے والے ہیں. اور مسجد میں آ کے بڑی بڑی داڑیاں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے، بڑے بڑے صدریاں پہن کے، جبے پہن کے اگر جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور مدد مانگ بھی رہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے فاسق و فاجر کے، فاسق کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، یہاں شرک کا تعلق تمام لوگوں کی نماز کو خراب کر دینے والا ہے. ان اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے اس کو، تو نماز پڑھا رہا ہے لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں. اگر وہ شخص فاسق و فاجر ہوتے ہوئے نماز پڑھا رہا ہے، گناہ گار ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے گناہ کا وبال اس پر ہوگا، پیچھے پڑھنے والوں پر اس کا وبال نہیں ہوگا. یہ بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن جو شرک کا معاملہ ہے، عقیدے کی خرابی کا معاملہ ہے، تو یہ تو پوری نماز کیا اس کے پورے ایمان پر جو نا پانی پھیرنے والا عمل ہے. تو بہرحال اپن کسی صورت ان کے پاس نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے ٹائم نہیں ہے یا کچھ بھی ایکسپائر ہے تو اپن گھر کو آ کے 2 نماز ملا کے پڑھ لو یا کیسا بھی ہے، لیکن ان کے پیچھے پڑھنے کا نہیں. بہتر ہے، یا پھر وہیں آپ نماز ختم ہونے کا الگ سے پڑھ لیجئے نا. اچھا مطلب ان کے پیچھے ہوتی نہیں نماز؟ نہیں ہوتی. مشرک کے پیچھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو، نہیں کیونکہ ہوتی. اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ واقع وہ بات ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا مجبوراً یہ ہو جاتا ہے کہ گھس جاتے ہیں نماز آپ جماعت. دیکھیے، آپ انہی لوگوں سے آپ سبق حاصل کیجیے. میں یہاں پہ میں تفریق نہیں پیدا کر رہا ہوں. یہ لوگ حرم میں آتے ہیں، جا کے بیت الخلاء میں چھپ کے بیٹھتے ہیں. حرم میں آ کر بھی یہ لوگ وہاں ایک موحد، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز. اور یہ لوگ ہزاروں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی. ہم کیسے کہیں گے؟ ہمارا تو دین کا مقصد یہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کو یہ چاہیے کہ ایسی جگہ پر اگر جائیں تو ہم بیت الخلاء میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کی طرح یہ خبیث لوگ ہیں جو خباثت کی جگہ پر چھپتے ہیں، گندگی کی جگہ پر چھپتے ہیں. نماز ختم، آپ ٹھہرے رہیے باہر مسجد میں، نماز ہونے کے بعد جا کے آپ اپنی نماز پڑھ لیجیے. اگر وہ مسجد میں قبر نہ ہو تو آپ نے جیسے کہا قبریں بھی ہوتی ہے، تو پھر اس جگہ نماز نہیں ہوگی. آپ اکیلے بھی پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. مولانا اس سلسلے میں خبر جو ہے آپ بول رہے ہیں تو وہ پھچے مت بازو ہو پھچے ہو تو میں سنا ہوں کہ پڑھ سکتے ہیں، سامنے ہو تو نہیں پڑھنا ہے. تو اچھا، ایسا کچھ ہے مولانا؟ مسجد کی باؤنڈری میں چاہے کہیں بھی ہو، مسجد کی باؤنڈری سے ہٹ کے ہے. ہاں، چاہے بازو ہو چاہے پیچھے ہو. ہاں پیچھے ہو، کہیں بھی ہو، مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے تو نہیں ہوگی، مسجد کے باہر ہے تو ہوگی. نہیں ابھی شہر دیہاتوں میں گاؤں میں آ کے مسجد کا نام، مسجد کو پہچانتے ہیں قبرستان مسجد بول کے، مطلب مسجد رہتی ہے، مطلب تھوڑا بازو میں جو قبرستان رہتا وہاں جنازے کی نماز پڑھ لے کے جاتی. تو ویسا کیسا مسئلہ ہے مولانا اس کا؟ اب وہ مسجد کی باؤنڈری سے الگ ہے نا، باہر ہے نا. وہ مسجد کی باؤنڈری وہ ایک ہی اس میں امبر پیٹ میں بھی ہے مولانا، امبر پیٹ میں بھی ہے مولانا. ابھی یہ جو یہ پولیس لین کے بازو میں جو قبرستان ہے وہاں پہ ایک مسجد ہے، مطلب وہ باؤنڈری میں ہے مولانا اس کے. نہیں وہ قبرستان کے اندر ہے مسجد، لیکن مسجد کی باؤنڈری الگ ہے، آس پاس قبرستان ہے. وہ یہ تو بعد میں والے باؤنڈری بنائے نا بھائی، بعد میں. پہلے دیکھا گیا تو آپ دیکھیں گے تو خبر جیسا آپ بول رہے ہیں عمران بھائی، مسجدیں قبرستان سب ایک ہی تھا پہلے. اب آپ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا شعور آ رہا ہے جو لوگ، اور خاص طور پہ دیوبندی لوگ جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی باؤنڈری الگ کر رہے ہیں، ورنہ بریلویوں کے پاس تو سب ایک ہی ہے.
اچھا اچھا ان کے مسجد میں تو خبر بھی ہے بھائی. اچھا مولانا خود ٹھیک ہے. ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے, 3 طرف سے قبریں ہیں اس کو, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, فرنٹ سائڈ میں بھی ہے. ماشاء اللہ. پوری نماز وہاں پر. ہاں اچھا اس کے لیے تو باؤنڈری کر لینا بہتر ہے ایسے مسجد کے لیے, مطلب یہ تو قبرستان کا حصہ ہے بول کے. اچھا, ایک تھوڑا سوال boundary. آیا یہاں پہ, بریلوی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ بریلوی احمد رضا خان بریلی کے فالوورز, احمد رضا خان بریلی کے فالوورز, ان کے ماننے والوں کو بریلوی کہا جاتا ہے. مولانا وہ گرین پٹکا بنتے دیکھو انہوں چھنے مولانا. اب وہ گرین بھی ہے, ریڈ بھی ہے, اورنج بھی ہے, سب آگے, پورے کلر آ گئے ان کے پاس. نہیں مینلی انہوں گرین ہی رہتے مینلی مولانا. گرین ہے, ہاں. اب وہ لوگ آپ پہچان نہیں پائیں گے بسا اوقات, جو آر ایس ایس کلر ہے وہ کلر کے بھی جو ہے نا پگڑیاں باندھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. نہیں اگرچہ نماز میں ان کے بازو میں ٹھہر گئے تو پہچان لیتے مولانا, تو نبی کا نام لیتے کہ چنو چم لیتے رہتے. انگوٹھے. ہاں اللہ خیر نہیں کرے. نہیں 2 انگلیاں تشہد کی انگلیوں پہ پھک لے کے آنکھوں کو لگاتے رہتے. ہاں وہ نماز کے جی. بعد ہے. نہیں خامت میں بھی لیتے اور نبی کا نام جب بھی لیتے جب وہ کرتے ہو کام نو. ہاں وہی بول رہا ہوں, انگوٹھے چومتے ہو. نہیں, جب بھی آیا, صحیح بات ہے عمران بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, مطلب صرف اذان اور اقامت میں نہیں, جب بھی نام آیا وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے شیخ؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھے تھے, کون, حضرت آدم علیہ السلام غالباً. اس طرح کی کچھ ایک من گھڑت روایت ان کے پاس ہے. نہیں میں سنا جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو ان کا انگوٹھوں میں دکھتا, کسی کو دکھا تو جب سے چومنا شروع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا بولتے ہیں. وہی اس طرح کی کچھ من گھڑت روایت ہے ان کے پاس. نہیں وہ جب درود صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم تو بھی پڑھنا چاہیے, وہ نہیں پڑھ کے چومنا چاٹنا کرتے لوگ. اور ایک سوال, دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم ٹاپک کہاں سے کہاں چلے گئے بھائی, ہم بیمار اور مسافر کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ وہاں بریلوی دیوبندی میں لا کے اٹکا دیے میرے کو. ہاں عمران صاحب اور منور صاحب. یہ تو سوال ایسے شروع ہوا کہ تو حالات نماز کی حاضرہ کا پابندی یہ کی وجہ سے حالات حاضرہ کا سلگتا ہوا موضوع ہے شیخ. یہ ایسا اللہ حالات خیر حاضرہ کا کرے. بالکل سلگتا ہوا معاملہ ہے. اس کے اوپر تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر دیوبند علاقہ ہے, ایک شہر کا نام ہے, ہمارے ہی ہندوستان میں پایا جاتا ہے, اور وہاں یو پی میں, جی وہاں ایک پہلے تو سب سے بڑا ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے. دارالعلوم ایک بہت بڑا ان کا ادارہ ہے. اس ادارے کے ماتحت یا اس ادارے کے جو مفتی یا جو علماء یا جو بھی ان کو فالو کرتے ہیں ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. ہاں, اب تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں, وہابی کس کو کہتے ہیں. چلو ایک سوال ہم خود کر لیتے ہیں. اہل الحدیث جو قرآن و حدیث, صرف یہاں پر حدیث نہیں, قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل الحدیث دونوں کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے. اب یہ لوگ جو وہابی کہہ کر بیچ میں لاتے ہیں, یہ اصل میں محمد بن عبد الوہاب ایک امام گزرے ہیں سعودی عرب میں, بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے شرک کو مٹایا, شرک کا خلا قما کیا, توحید کی طرف لوگوں کو پھر سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اس کی طرف واپس ان کو جب لے آئے, تو یہ جو مشرک تھے, مجاور تھے, مزاری پجاری جو لوگ تھے, ان لوگوں نے تانا دینے کے لیے وہابی کا ایک لفظ جو نا ایڈ کر دیا. حالانکہ وہاب اللہ کا نام ہے, وہ امام محمد ہے, وہ ان کے والد کا نام تھا عبد الوہاب, ان کے والد کا نام عبد الوہاب تھا, ان کے والد کا نام, حالانکہ عبد الوہاب اللہ کا نام ہے, وہ الوہاب کے بندے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ لوگوں نے لیا کہ وہاں جوڑ دیا اور کہا یہ وہابی ہے. تو اس طرح جو نا کچھ وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, کچھ ان کو نام نہیں ملا کر بولیں گے اہل الحدیث, حدیث ہی بولیں گے تو بھائی حدیث پہ چل رہا ہے تو ان برا کیا کر رہا, ایسا سوال آئے گا. تو اس لیے لوگ کیا کیے, ایک نیا نام دے دیں. حالانکہ اہل الحدیث میں
کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا عالم گزرا ہو اس عالم کا فالوور نہیں ہوتا ہے. اس عالم کی بات جب تک کتاب و سنت کی موافق ہوتی ہے لی جاتی ہے. اب آپ کو یہ کوئی نہیں ملے گا کہ اہل الحدیث کا بانی کون ہے. بریلویوں کا بانی احمد رضا خان بریلی ہے, قادیانیوں کا بانی ہے, آپ کو ہر ایک مسلک کا, جماعت اسلامی کے بانی جناب مولانا مودودی صاحب ہیں, تبلیغی جماعت کے زکریا صاحب ہے, یا اور بھی ان کے جو اکابرین گزرے ہیں یہ لوگ ہیں. اہل الحدیث کا بانی کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائریکٹ ہے, جو تمام نبیوں کے امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, وہ سید المرسلین ہیں, وہ ہمارے بانی ہیں. اور وہی مسلک ہے. میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی کیا کہتے ہیں, راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. یعنی واضح احکامات آپ نے دے کر گئے ہیں, کتاب و سنت ہے, اس سے ہٹ کر اگر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, واضح ہے. الحمدللہ. نہیں مولانا, اس سے پہلے ابھی موبائل کا زمانہ آ گیا ہے تو کچھ بھی مسئلہ ہے تو دیکھ لے رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو ایک تھوڑے دن پہلے تو ایسا مسئلہ تھا کہ بہت باتیں بولتے تھے, تو غیر مقلدین ہے, ٹنڈے ہے, وہ ہے. تو جب ہم جواب نہیں دے سکتے, اب کوئی بھی نہیں بولتا ایسا, ارے اہل حدیث اتنا اچھا ہے رے بھائی, اس کو چھوڑ دو. ایسا مطلب ایک معاشرے میں ایک میسج چل گیا کہ اچھا اہل حدیث بولے تو انہوں تھوڑا سیدھی مطلب سیدھی بات کرتے. الحمدللہ. اور کیا بولتے ہیں, اور اس کے اندر ایڈ کرتے, اور ایک کیا ایڈ کرتے, وہ بھی بولتا ہوں میں آپ کو. اس میں بولتے ہیں لوگ بہت سخت ہوتے بھائی. سخت کیا بات ہے, سخت کیسے ہوتے ہیں؟ سخت کتاب و سنت کے معاملے میں, ورنہ تو دین کے اندر نرمیاں آسانیاں جتنی ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے. تم خواہ مخواہ کے ایک طلاق کے مسئلے میں 3 طلاق لے کر جو ہے ایک حرام کام کو جو نا نکاح حلالہ جو ہے حلالہ کروا کے جو نا تم رحم نہیں کھاتے وہاں پر. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کڑوی مثال دے رہا ہوں. ہاں مولانا جی. چلیے میرا وقت ہو گیا. شیخ عبدالصمد صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ پہنچ چکے ہیں اور میں ان کو ہاسٹ بھی بنا دیا ہوں. شیخ کا استقبال ہے, اہلاً و سہلاً و مرحبا. ارے شیخ صاحب مثال ادھوری رہ گئی. واضح ہے, کیا ادھوری رہ گئی؟ نہیں مولانا بولے سے آپ مثال دے رہا ہوں بولے تھے, آپ پھر ادھر چلے آ رہے. دیا نا حلالہ کی مثال دیا نا, حلالہ کرتے وقت رحم نہیں آتا ہے, لوگ سخت ہو جاتے ہیں وہاں بول. اچھا یہی تھی مثال. پہلے بول دیے تھے آپ ایک مثال دیتا ہوں بولے تھے, آپ پھر بولا آپ نہیں دے رہے کیا. نہیں اسی مسئلے میں دیتے ہوں گا بلکہ میں سوچ رہا تھا مثالی جو تھی. مثالی جو تھی. چلے جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بارک اللہ فیک.